بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ خفیہ ایجنسی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی عدالت نے کورٹ مارشل کی کارروائی میں 4 الزامات ثابت ہونے پر 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ISPR کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر مقدمہ چلایا گیا، جن میں سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جس نے ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچایا، اپنے اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال اور شہریوں کو نقصان پہنچانا بھی شامل تھا۔ ISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ طویل قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات کے تحت قصوروار پایا گیا۔ انہیں دوستو اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا بھی حق ہے۔ فیصلے کی کاپی اور متعلقہ ریکارڈ کے لیے درخواست ملٹری کورٹ میں وہ دائر کریں گے۔ DG ISPR کی طرف سے کہا گیا کہ عدالتی کارروائی کے دوران فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی ضروریات کو پورا کیا اور ملزم کو اپنی مرضی کی دفاعی ٹیم رکھنے کے حق سمیت تمام حقوق فراہم کیے گئے، اور ملزم کے پاس اس فیصلے کے خلاف مناسب فورم پر اپیل کا حق بھی موجود ہے۔ فوج کے اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ مجرم کی سیاسی کرداروں سے مل کر سیاسی ہنگامہ آرائی اور عدم استحکام پھیلانے کی کوششوں سمیت چند دیگر معاملات کو الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ فیض حمید پر 9 مئی 2023 پر پرتشدد واقعات کے تناظر میں بھی الزامات لگتے رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال 12 اگست کو ISPR نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے فیض حمید کے خلاف ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری ہوئی تاکہ ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگایا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیض حمید کے خلاف مناسب کارروائی بھی شروع کی گئی۔ سپریم کورٹ نے ٹاپ سٹی سے متعلق ابتدائی سماعت کے بعد درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی روشنی میں ہی 24 اپریل کو فوج کی قیادت نے ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی تھی۔ آرمی ایکٹ کے سیکشن 31 فوجی افسران اور اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے سے متعلق ہے، جبکہ سیکشن 40 مالی بدعنوانی اور فراڈ کے زمرے میں آتے ہیں، اور اگر کسی بھی فوجی افسر یا اہلکار پر اس طرح کے الزامات ہوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی دوستو ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معیز احمد خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو درخواست دائر کی گئی تھی، اس کے مطابق 12 مئی 2017 کو پاکستان رینجرز اور ISI کے اہلکاروں نے تخریب کاری کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معیز احمد خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا تھا۔ درخواست میں مزید کہا گیا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے بھائی سردار نجف نے ثالثی کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس دوران سابق DG ISI نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے رشتہ دار کے کزن کے ذریعے ملاقات کا بندوبست کرنے کے لیے بھی رابطہ کیا تھا۔ اس درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائر فیض حمید نے درخواست گزار کو کہا کہ واقعے میں چوری کیا گیا یا چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ISI کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزار کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور نجی چینل کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ نومبر 2023 میں ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، جس میں سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر پر اختیارات کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
معیز احمد خان کی جانب سے دائر کردہ پیٹیشن میں کہا گیا تھا کہ 12 مئی 2017 کو سابق ڈی جی اے ایس آئی یعنی فیض حمید کی اما پر خفیہ ادارے کے حکام نے ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کے گھر پر چھاپہ مارا تھا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چھاپے کے دوران آئی ایس آئی کے حکام نے ان کے گھر سے سونے، ہیرے اور پیسوں سمیت متعدد قیمتی اشیاء قبضے میں لے لی تھیں۔ معیز احمد خان نے درخواست میں مزید کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے حکام نے ان سے 4 کروڑ روپے بھی نقد لیے۔ اس پٹیشن پر دوستو سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین نے کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے متعلقہ ریکارڈ جب طلب کیا تو عدالت کو بتایا گیا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عہدہ چھوڑنے سے پہلے تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد دوستو عدالت عظمیٰ کے بینچ نے مزید ریمارکس دیے تھے کہ سابق چیف جسٹس میاں نثار ثاقب نثار کی جانب سے اپنے چیمبر میں ہاؤسنگ سکیم سے متعلق کیس کی سماعت آئینی دفعات کے مطابق نہیں کی تھی۔ عدالت نے یہ بھی نشاندہی کی تھی کہ درخواست گزار بدنیتی پر مبنی مقدمہ چلانے پر جنرل ریٹائر فیض حمید اور دیگر ریٹائرڈ افسران کے خلاف سول یا فوجداری عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے۔ بہرحال دوستو سزا کا اعلان ہونے کے 40 دن تک مجرم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ آرمی کورٹ آف اپیل سے سزا کے خلاف اپیل کی درخواست دے سکتا ہے، اور یہ تمام حقوق مجرم کو باقاعدہ تفصیل سے بتائے جاتے ہیں۔ آرمی کورٹ آف اپیل کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی مجرم کی سزا کو کم یا مکمل طور پر ختم کر سکتی ہے اور اس کو بے گناہ بھی قرار دے سکتی ہے۔ غرض کہ آرمی کورٹ آف اپیل کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو عام اپیل کرنے والی عدالتوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو کورٹ مارشل میں سزا پانے والے کسی مجرم کے پاس یہ راستہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس رحم کی اپیل دائر کر سکے، اور چیف آف آرمی سٹاف کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کورٹ مارشل کی سزا کو کم یا ختم کر سکتے ہیں، تاہم وہ مجرم قرار دیے جانے کے عمل کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کورٹ مارشل سے سزا پانے والا کوئی فرد بھی دوستو ہائی کورٹ میں جانے کا حق رکھتا ہے، تاہم اسے ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار ثابت کرنے کے لیے کورٹ مارشل کے خلاف 3 میں سے ایک وجہ ثابت کرنی پڑتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کورٹ مارشل ان کے خلاف مناسب قانونی فورم میں نہیں تھا، دوسرا یہ کہ دائرہ اختیار نہیں تھا، اور تیسرا یہ کہ بدنیتی پر مبنی کارروائی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ سے یہ درخواست مسترد ہونے کی صورت میں وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ میں درخواست مسترد ہونے کی صورت میں معاملہ وفاقی آئینی عدالت میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی فوجی افسر کی جانب سے بدعنوانی یا کرپشن یا اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ سامنے آئے تو سیکٹر کمانڈر اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کورٹ آف انکوائری کا حکم دیتا ہے۔ کورٹ آف انکوائری کوئی ایکشن لینے کی دوستوں مجاز نہیں ہوتی، البتہ اس کی سفارشات کی روشنی میں کورٹ مارشل کی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے دوستوں انڈین خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دلت کے ساتھ ایک کتاب لکھی تھی جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق تھا۔ جنرل اسد درانی کو 25 سال پہلے فوج سے بے دخل کیا گیا تھا۔ اصغر خان کیس سے ان کا نام آنے کے بعد انہیں آئی ایس آئی سے جی ایچ کیو بلوایا گیا تھا، اور پھر جب دوبارہ یہ سامنے آیا کہ وہ سیاسی امور میں مداخلت کر رہے ہیں تو انہیں قبل از وقت ریٹائر یعنی فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ اپنی کتاب کی اشاعت کے بعد پاکستانی فوج نے انہیں جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی جی ایچ کیو طلب کیا تھا اور ان کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اس انکوائری کمیٹی کے بعد انہیں فوجی ضابطوں کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں دوستوں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے بھی شامل کیا گیا تھا، اور ان کی ریٹائرمنٹ کی تمام مراعات بھی واپس لے لی گئی تھیں۔ اور یاد رہے دوستوں کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل جوید اقبال جو کہ پاکستان آرمی کے ایک سینئر آفیسر تھے، ان پر جاسوسی کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا اور 14 سال قید بامشقت کی
سزا سنائی گئی تھی۔ ان پر ISI کی اہم معلومات انڈین خفیہ ایجنسی را کو فراہم کرنے کا الزام تھا۔ سابق فوجی سربراہ قمر جاوید باجوہ نے مئی 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو سنائی گئی قید با مشقت کی سزا کی توثیق کی تھی، تاہم 2.5 سال کے ہی عرصے میں انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ 2011 میں بریگیڈیئر علی خان کو شدت پسند تنظیم حزب التحریر کے ساتھ روابط رکھنے کے الزام میں کورٹ مارشل کیا گیا تھا۔ ان پر پاکستان آرمی کے اندر بغاوت پھیلانے کا بھی الزام تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ 2001 میں حاضر سروس DGI جنہیں نواز شریف نے آرمی چیف تعینات کیا تھا، جنرل پرویز مشرف کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی تھی۔ بعد میں انہیں نظر بند کیا گیا تھا اور فوجی عہدے سے بھی برخاست کر دیا گیا تھا۔ آرمی نے بطور ادارہ جنرل ضیاء الدین بٹ کے بارے میں 3 انکوائریاں کروائیں، مگر بعد میں انہیں ان الزامات سے بری کر دیا گیا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کرنے کی وزیر اعظم کی منصوبہ بندی یا سازش کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ 1958 میں جنرل ایوب خان کے دور میں بریگیڈیئر نیاز کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کے وندے ماترم گانے اور پڑھنے پر اعتراض نہیں، مگر مسلمان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ وندے ماترم نظم کے الفاظ شرکیہ عقائد اور افکار پر مبنی ہے، بالخصوص اس کے 4 اشعار میں واضح طور پر وطن کو درگا ماتا سے تشبیہ دے کر اس کی عبادت کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو کسی بھی مسلمان کے بنیادی عقیدے اور ایمان کے خلاف ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ بھارتی آئین کے تحت کسی بھی شہری کو اس کے مذہبی عقیدے اور جذبات کے خلاف کسی نعرے، گیت یا نظریے کو اپنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وطن سے محبت الگ چیز ہے اور اس کی عبادت دوسری چیز۔ بھارت کے مسلمانوں کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا مزید کہنا تھا کہ وندے ماترم نظم کا پورا مطلب ہے کہ ماں میں تیری پوجا کرتا ہوں، ماں میں تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نظم ہندو دیوی ماتا درگا کی تعریف میں لکھی گئی ہے، نہ کہ مادر وطن کے لیے۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی کیسز باقی ہیں اور جس سیاسی پارٹی یعنی پاکستان تحریک انصاف نے کیا، اس کا فیصلہ دیوار پر لکھا نظر آ رہا ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ میری یہ بات بھی ٹھیک ثابت ہوئی کہ فیض حمید کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ آنا باقی ہے، جس میں انہوں نے تباہی مچائی، ریاست، سیاست، عدلیہ اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا، میڈیا پر قبضے کی کوشش کی گئی۔ اس فیصلے سے واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان سے بڑا کسی کا بھی باپ نہیں ہے، اب سزا اور جزا کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا ٹرائل ابھی چل رہا ہے، جس کی سزا کم سے کم 14 سال ہے۔ جو سیاسی جماعت ان کیسز میں ملوث تھی، وہ ڈرامے بازی PTI نے اور ان کے بانی نے کی، جس پر بربریت سے لوگوں کو مروایا گیا، اپنے ہی ادارے، شہیدوں اور یادگاروں کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ میں چیخ کر ان لوگوں کو اسی چیز سے روک رہا تھا، بتایا تھا کہ اس کی واپسی نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ہی سزا اور جزا کا تھا، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سب سے پہلے اپنے ادارے سے بنیاد شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو بہت کچھ دیکھنے والا باقی ہے۔ دوستو، یہ جو مجھے سننے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، تو میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا کمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا ہے، اس کو سمجھنے والا ہی سمجھے گا۔ دوستو، عمران خان جب اپنا آزادی مارچ کا قافلہ پنڈی کی طرف لے جا رہے تھے تو مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔
اور ہمارے سب گھر والے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو پنڈی میں خیریت سے پہنچا دینا۔ ویسے ہم دوستو اس آزادی مارچ کے خلاف تھے، وہ اس لیے خلاف تھے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک سفر تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس قافلے کو میری ماں یا میرا باپ یا میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بہن لے کر چل رہی ہوتی تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی کہ یا اللہ اس کو خیریت سے پنڈی پہنچا دینا۔ آپ بھی ذرا دوستو اس کو امیجن کریں کہ آپ کا گھر میں سب سے پیارا اگر اس قافلے کو لے کر جا رہا ہوتا تو آپ کی سچویشن کیسی ہوتی۔ اسی طرح دوستو اب جو عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی طرح سوچتا ہوں کہ اگر وہاں میرا باپ یا میری ماں، بہن، بیٹی ہوتی تو میں کیسا محسوس کرتا۔ اور اوپر سے دوستو مجھے یہ بھی احساس ہوتا کہ میں جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالوں گا اس کا اثر عمران خان کی ذات پر پڑے گا، یا میری فیملی کا جو بندہ وہاں بیٹھا ہوگا اس کی ذات پر پڑے گا، اس کو زیادہ تکلیفیں پہنچائی جائیں گی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، تو یقیناً دوستو میں اپنے منہ سے ایسی واہیات باتیں کبھی نہیں نکالوں گا جس سے میری فیملی کا بندہ وہاں میں تکلیف میں آ جائے۔ اس لیے عمران خان کو دوستو میں اپنی فیملی کی طرح سمجھتا ہوں، اپنے باپ، ماں، بہن یا بھائی یا بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے اس کی تکلیف کا احساس ہے تو مجھے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں اس کی تکلیفیں بڑھ جائیں۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لور ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، لیکن دوستو پھر بھی ایسی سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہیں جس سے اس کا اثر عمران خان کی ذات پر پڑتا ہے۔ اس لیے میری نظر میں یہ لوگ، جتنے بھی یہ لوگ سوشل میڈیا پر اس ٹائم فوج پر تنقید کرتے ہیں، بلکہ تنقید تو کیا گالیاں نکالتے ہیں، وہ عمران خان کے سگے نہیں، نہ وہ اس کے لورز ہیں، بلکہ میری نظر میں وہ صرف اور صرف تماش بین ہیں۔ یس دوستو، صرف اور صرف تماش بین، جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کی ذات کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے تاکہ ہمارے پیسے، ہمارے 2 ٹکے بنتے رہیں۔ یہی ریالٹی ہے اگر آپ اس کو گہرائی سے سمجھیں گے۔ لازمی بات ہے دوستو، اب عمران خان کے ساتھ بھی آگے مجھے یہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ بات افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے۔ اور ایسے ہی تماش بینوں کے لیے اب ڈالر بٹورنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔